السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دیکھیں، جس طرح کفار کے ساتھ جنگ ہو تو بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے، امیر کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ کفار سے جنگ لڑے گا تو پہلے لشکر جمع کرے گا، اسلحہ جمع کرے گا، پھر ان کی رہنمائی کرے گا، تو جب وہ جنگ پر جائے گا لشکر تو پھر ان کے راشن کا بندوبست کرے گا، ہر سہولت پہنچائے گا، معلومات اور رہنمائی پہنچائے گا، تو پھر کامیابی کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے۔ تو وہ اگر باقاعدہ بادشاہ نہیں ہے، امیر نہیں ہے، تو خود چند لوگ یا چاہے زیادہ لوگ بھی ہوں تو وہ اگر اس طرح دشمن کے ساتھ لڑیں گے تو وہ باقاعدہ منظم حکومت ہوگی تو وہ گھیر کر مار دیں گے، کیونکہ ان کو نہ تو کوئی راشن پہنچانے والا ہوگا اور نہ ہی اسلحہ پہنچانے والا ہوگا، تو نہ ہی معلومات پہنچانے والا ہوگا، اور اگر کچھ سپاہی کم پڑ جائیں تو نہ ہی پیچھے سے کمک امداد پہنچانے والا ہوگا، تو اس طرح وہ لشکر ناکام ہو جائے گا بلکہ مارا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو مراقبہ کرنا ہے یا قلبی ذکر اذکار، یہ اس کے لیے بھی پیر کی ضرورت ہے، پیر کامل کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح بادشاہ کی طرح پیر بھی پیچھے سے امداد پہنچاتا ہے، معلومات اور آگاہی اس کو دیتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے، دشمن سے، شیطان سے کس طرح بچنا ہے، نفس کی چالوں سے کس طرح بچنا ہے، اور اس کا کیا انتظام کرنا ہے، کیا چیزیں اس کو ضرورت ہوں گی، اس کی معلومات اور جو خطرات ہوں گے ان کی معلومات یہ پیر کامل ہی دے سکتا ہے۔ خود بخود بھائی یہ دونوں کام نہ کفار سے جہاد ہو سکتا ہے نہ ہی نفس کے ساتھ جہاد ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جس طرح وہ اس کے لیے بادشاہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیر کامل کی ضرورت ہے۔ مرشد کامل ہوں گے تو وہ امداد بھی پہنچائیں گے، معلومات بھی دیں گے، خطرات سے آگاہ بھی کریں گے، تو خود بخود یہ نہیں ہو سکتا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں تو دوبارہ پھر جو الجھن رہ جائے پھر سوال کر دینا، انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔